اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ایک بڑی مشکل اس پروگرام کے شروع سے اب تک رہی ہے اور وہ بدستور اس کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی مداوع مجھ سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا، اور جب ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا تو میں بڑی ایمانداری سے اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ان خامیوں کو اور کمیوں کو کس طرح سے پورا کیا جائے تاکہ اس میں آپ کی بھی تسلی ہو اور میری بھی تسلی ہو۔ میں اس پروگرام میں بابوں کا بہت ذکر کرتا رہا ہوں، اور آئندہ بھی اگر یہ پروگرام چلے تو ان میں بھی اس کا ذکر کروں گا، اور بابوں کی میں نے اپنے طور پر تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بابا ایک بڑا لمبا چوغا پہنے ہوئے، گلے کے اندر ایک ہار ڈالا ہوا، اس نے منکوں کا اور ریٹھوں کا اور چھواروں کا اور لال داڑھی کی ہوئی، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا، سر کے اوپر چوگوش یا ٹوپی دی، وہی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک بابا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ماڈرن اعلیٰ درجے کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، سرخ رنگ کی چوڑی پھندار ٹائی لگائے ہوئے، اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹانکے ہوئے، اعلیٰ درجے کا کیمرہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اور جتنی بھی ساری موجودہ اس دور کی اکوپمنٹ ہے اپنے ساتھ لے کے، وہ بھی بابا سکتے ہیں۔ بابا کی ایک بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے طے کر دیا۔ انسان کے لیے جب انسان پیدا ہوا، میں نے عرض کیا تھا اپنے اس پروگرام میں، اس کا بار بار حوالہ دیا کرتا ہے کہ جب ہو گیا پیدا تو میں کھڑا ہو کے میں نے اللہ میاں سے کہا کہ اے میرے پیارے کوزہ گر، تو نے یہ کوزہ تو بنا دیا ہے، کچھ جی تو آپ نے بنا دیا ہے، تو اس میں ڈالنا ہے کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں، میں تو پیدا ہو کے بیٹھ گیا ہوں، اب مجھے کرنا کیا ہے تو میں کیا کروں، میں نہیں جانتا۔ دیکھیے، جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب گھوڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک گھوڑا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، اور اس گھوڑے کے اوپر آپ اپنا بچہ بٹھا کے مری کی پہاڑیوں پہ اسے دوڑا دیتے ہیں۔ گھوڑے کو پتا ہے کہ اس پتھر پہ پاؤں رکھنا ہے، اس پہ پاؤں نہیں رکھنا۔ ایک کتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یوں مجھے بو لینی ہے ایک چیز کی، اور یوں اگر کوئی غیر بندہ گھر میں آئے تو اس کے اوپر حملہ آور ہونے۔ اس طرح سے سارے جانور جو ہیں بالکل پختہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا فریم ورک، ان کا چوکٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بیچارہ انسان ہی ایسا ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور تعلیم حاصل کر کر کے، پوچھ کے، توجہ دے کے، استفسار کر کے وہ اپنی زندگی کا ایک ڈھانچہ بناتا ہے اور ایک ڈگر تیار کرتا ہے جس پہ چلتا ہے، پھسلتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پھسلتا ہے۔ یعنی کتا مثلاً ہو اور وہ گھر میں چور آ جائیں تو آپ اس کی سنگلی کھول دیں، اس کے کہیں کہ ہوش، اور وہ کہے جی میں نے تو ابھی ایف اے نہیں کیا تو میں کیسے حملہ کر سکتا ہوں، کچھ ایجوکیشن تو نہیں چاہیے نا سر، تو کتا بیٹھ جائے آرام سے کہ جی میں بی اے کروں گا تو حملہ کروں گا، مجھے تو نہیں آتی ہے، یا میں نے ٹائپ نہیں سیکھی، یا وہ کیا ہوتا ہے آج کل کمپیوٹر نہیں جانتا۔ تو اللہ میاں سے پوچھا گیا کہ میں جی کیا کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ کوزے، میں نے تیرے لیے انسان نبی کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے تیرا ایک فریم ورک پہلے سے پہنچا دیا ہے، جیسا وہ فرمائیں اس کے مطابق تم نے کرنا ہے، اور مزے سے سیٹی بجاتے ہوئے، زندگی کے سارے مزے لیتے ہوئے، اپنی آکسیجن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، گرینری سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، چٹانوں سے، پھر آپ نے زندگی کو طے کرنا ہے۔ تو ہم اس مقام پر آ کر پھنس جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان وہ جو چوکٹا یا فریم ورک دیا ہوا ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں بیچارے۔ وہ جس مخلوق کا میں نے نام دیا اس کا طے شدہ ہے، وہ طے شدہ کے مطابق چلا جائے گا، کبھی اس کے اندر اس قسم کی ایبریشن یا ٹیڑھا پن نہیں آتا جیسا انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو بابے ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ یہ کیسے ہے کہ ایک سیدھے پاتھ پر، سیدھی لائن پر، سیدھے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ وہ پکار کے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے،
تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ اب ہم اس پہ ہی چلیں، اور وہ انعمت علیہم والے لوگ، ان کے اوپر انعام نازل ہوتا ہے، وہ بن جاتے ہیں۔ میں اس آرزو میں بھاگا رہا، بھاگتا ہوں اور بھاگتا رہوں گا کہ میں انعمت علیہم والے کسی بندے کو پکڑ لوں جس کے اوپر انعام نازل ہو، اور جب انعام جس بندے کو ملا ہے، جس راستے پہ وہ جا رہا ہوگا اس کا راستہ صراط مستقیم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میرے اندر ایک چالاکی ہے اور میں اس کے ذریعے ایک خود یعنی اپنے ساتھ سیلف ڈائلاگ کرتا رہتا ہوں، اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ، کہ مجھے کس طرح سے وہ راہ ہاتھ آئے جو آسان بھی ہو۔ ہم لوگ جو ہیں کم کوش لوگ ہیں، آرام طلب لوگ ہیں، اور کئی مصیبتیں ہوتی ہیں، تو میں تصور کے طور پر ایک فکشن رائٹر ہونے کی حیثیت سے یہ سوچتا ہوں کہ میں مثلا کبھی منڈی جاؤں، سبزی منڈی، اور اب میری صحت ٹھیک ہے، میں جا تو سکتا ہوں، گرمی کافی ہے پھر بھی جا سکتا ہوں، تو وہاں پر مجھے کوئی انعام یافتہ بندہ مل جائے جس نے کچھ گاجریں، کچھ مولیاں، کچھ گوبھی خریدی ہوئی ہو، بابا جو ہوتا ہے، اور میں اس کو پہچانوں کہ یہ اصل بابا، تو میں اس سے کہوں کہ سر میں آپ کا سامان اٹھا لوں، تو وہ کہتے کتنے پیسے، میں کہ جو آپ دیں گے میں لے لوں گا۔ اب وہ انعام انعمت علیہم والا بندہ ہے، ٹھیک، وہ کہے گا اچھا چل، تو جب وہ چلے اور میں اس کا سامان لے کے سر پہ اٹھا کے چلوں، تو جس راستے پر وہ جا رہا ہے میری آرزو یہ ہے کہ میں اس کے فٹ سٹیپس کے اوپر اوپر چلتا جاؤں کہ ایز اے صراط جو ہے نا دکھائے ان کو، صراط مستقیم وہ چلا جا رہا ہے، کیونکہ انعام یافتہ بندے کے پاس ہے، ہر بندے کا ہے جو صراط مستقیم ڈکلیئر کرتا ہے نا۔ اور بھی پیغمبر گزرے، اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، انہوں نے بھی اپنا سیدھا راستہ کیا، میرا وہ نہیں ہے، میری کوالیفائی کر دی اللہ نے کہ وہ لوگ جن پہ میں نے انعام نہ وہ میرے میں۔ خیر، تو میں اس تلاش میں، لمبی بات ہوگی آپ سے، میں یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ بابے جو ہیں جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، جو مجھے کبھی کسی منڈی میں نظر آ جائیں، سڑک پر مل جائیں، تو میں ان کو فالو کروں، اور جہاں تک میرا بریتھ ہے، میری سانس نہیں ٹوٹتی، میں ان کا پیچھا کروں، کیونکہ یہی میری زندگی کی آرزو ہے، کیونکہ میں اور جانوروں کے مقابلے میں ایک جو ہیومن بینگ جو ہوں، میں اینیمل آف سول ہوں، میرے اندر روح بھی ہے۔ بکرے جانور کتے وغیرہ کے اندر جان ہوتی ہے، اسپرٹ کہہ لے ہوتی ہے، سول نہیں ہوتی، میرے اندر سول بھی اللہ نے رکھ دی، اور پھونک اپنی ماں بھی۔ تو اس تلاش میں رہا، اور یہی بات میں نے کئی دفعہ ان پروگراموں میں کر دی۔ تو اب میں آپ کو آج ایک آسانی بتانے لگا ہوں، اور اس کی مثال جو ہے وہ اسی علاقے سے، اسی ٹیلی ویژن سے جہاں پر میں نے 1964 سے لے کر اب تک کا وقت کسی نہ کسی صورت میں گزارا، پیش کروں گا۔ بابا جو ہوتا ہے وہ اس لیے پکڑا نہیں جاتا، اور میرے اوپر سب سے زیادہ گرفت اسی بات کی ہوتی ہے کہ جناب ہم کو بتائیں بابا کہاں ہوتا ہے، ہم کو تو کوئی ملا نہیں۔ سچی بات ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم کو تو ملا نہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں، کار میں، تو ریڈ بتی آ گئی آگے، تو کوئی بندہ شیشہ اتار کے کہتا ہے اشفاق صاحب کو بابا ہم کو بھی بتائیں، اور پھر شیشہ چڑھا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ دکان ہوگی، میں بتا دوں گا کہ یہ اپنا اسٹور ہے، وہاں سے جا کے جیتی۔ وہ تلاش بھی ایک اور طرح سے کرنا پڑتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بابا جو ہوتا ہے اچھے خوش نصیب انداز کا بابا، جس کے پاس راستہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کی نگاہیں اس کے اوپر رہتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اور لکی بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ کے قریب، آپ کے ارد گرد، آپ کے لوگوں میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اور میری اور آپ کی انا اور تکبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایسے آدمی کو بابا سمجھ لوں جو میرا چپراسی ہے، مثلا یہ پھنستی ہے بات۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں بار بار؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی اکثر کہتے ہیں۔ تو ہمارے بابے کہا کرتے ہیں اس معاملے میں، آپ اسے توجہ سے سن لیجئے، کہ جس
ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے۔ اس عہد کو شہادت دینی پڑے گی کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں وہ ٹھیک تھے، تو ایک آدمی یہاں ویسا ضرور ہوگا، ہے، پھر ہی کہے گا، نہیں ورنہ تو کہانی ہے، ورنہ تو کس سے، تو وہ شاہد موجود ہے۔ اب وہ شاہد مجھ کو، میرے جیسے اندھے آدمی کو، جس کے دیدے پٹے کیوں نظر نہیں آتا کہ میرے اوپر انا کی اور تکبر کی اور استکبار کی ایک گہری تہ چڑھی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں برانڈرسن روڈ میں دکان کرتا ہوں، وہاں کا جو بابا پانڈی ہے جس کے اوپر میں سامان صندوقڑی چکوا کے بھیجتا ہوں کہ جا فلانی دکان پہ دیا، یہ کس طرح سے بابا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کہوں سلام؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا بات۔ اس لیے